السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے 5 منتخب احادیث کو پڑھا تھا۔ آج ہم 2 اور احادیث آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو قصہ قوت الاخلاص ہے اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی المحارم، تکن اعبد الناس۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبدیت میں ہم بڑھ جائیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عبدیت میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ عبدیت میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ تو یاد رکھیں، عبدیت میں سب سے بڑھ کر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ محرم حرام شدہ چیزیں، وہ جگہیں جو حرام ہیں، محرم کی جمع محارم، حرام جگہیں، حرام چیزیں، حرام کام۔ تو حضور نے فرمایا اتقی، تو بچ۔ تقوی بچنے کو، ڈرنے کو، پرہیز کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا اتقی، تو ڈر، تو بچ، المحارم، حرام کاموں سے۔ حرام کاموں سے، جو کام اللہ نے، اس کے رسول نے شریعت میں حرام قرار دیے ہیں، ان سے بچنا سب سے بڑا تقوی ہے، اور جو ان سے بچے وہ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ایک وزن ہے افعلو۔ افعلو، اس کے وزن پر جس طرح اکبر ہے، احمد ہے، انور ہے، اجود ہے، اجمل ہے، اصغر ہے، جی احسن ہے، اور اسی طرح انور، جی عابد سب سے بڑا عبادت گزار، انور سب سے روشن، اجمل سب سے بڑا جوال رکھنے والا، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا۔ تو عابد سب سے بڑا عبادت گزار، الناس، عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم حرام کردہ چیزوں سے بچو، حرام کردہ چیزوں سے، اتق المحارم، تو بچ، تو تقوی اختیار کر، تو چھوڑ دے حرام کردہ چیزوں کو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا۔ تو حرام کاموں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جتنے بھی چیزیں شریعت میں حرام ہیں، آپ بخوبی آگاہ ہیں اس سے۔ انسانی نفس کو قتل کرنا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، شراب پینا، سود کھانا، رشوت کھانا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ حرام کی ایک طویل فہرست ہے حرام کاموں کی، جس سے ہم آگاہ ہیں۔ ان سے بچنا سب سے بڑا تقوی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، یہ سارے حرام کام، ان سے بچے گا جو شخص۔ حضرت عمر فاروق نے بھی ایک خط میں اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک تو عبادت ہے، اور ایک وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، یہ فضیلت رکھتا ہے۔ تقوی کا یہ جو تقوی کی یہ قسم دوسری قسم سے بڑھ کر ہے، اس پر فضیلت رکھتی ہے۔ ایک بات یہ فرمائی اتقی، اتقی امر کا صیغہ ہے۔ دوسرا فرمایا ارضا، رضی یرضا سے ارضا، تو راضی ہو جا، بیما اس چیز پر، قسم یقسم تقسیم، باب تفعیل، قسم اللہ لکا، جو تقسیم کر لی تیرے لیے اللہ نے، تکن اغنى الناس،
اغنا عابد کی طرح لوگوں میں سب سے غنی ہو جائے گا. جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جا, لوگوں میں سب سے غنی ہو جائے گا. کتنا اس بات میں گہرا فلسفہ ہے. فرمایا وردہ, اور تو راضی ہو جا, بیما, اس چیز پر, قسم اللہ لک, جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے, تکن اغنى الناس, تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا, تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ جس کو اللہ نے جو چیز دے رکھی ہے, جو اس پر راضی ہو, اس پر قانع ہو جائے, قناعت اختیار کر لے, تو وہ غنی ہوتا ہے. ایک شخص وہ جس کا دل کسی حال پہ قانع ہی نہیں ہوتا, ایک چیز مل جائے دوسری کی تمنا کرنا شروع کر دے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کو سونے چاندی کی ایک وادی مل جائے تو دوسری کی تمنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی غنی نہیں ہوتا. اصل میں یہ ایک رویہ ہے, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے مال میں یا شکل و صورت میں بڑھ کے ہے, تو ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے کمتر ہے. مثلا جب آپ دیکھیں کسی کی صحت, آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں ایسے شخص کو جو قد میں, شکل و صورت میں, شکل و شبات میں, ان چیزوں میں, صحت میں آپ سے بڑھ کے ہے, آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کریں گے, کمپیئر کریں گے, تو آپ کے اندر ایک ناشکری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, ایک احساس کمتری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, اور آپ کی زندگی, آپ کے عام جتنے معمولات ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے. لیکن جب آپ اس شخص کو دیکھیں گے کہ جو آپ سے کمتر ہے صحت میں, آپ دیکھیں گے کہ مریض ہے, ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے, شکل و صورت میں بھی اس سے گیا گزرا ہے. اسی طرح مالداری میں دیکھ لیں کہ آپ اگر کسی بڑے حویلیوں کے مالک, بڑے بڑے پلاٹوں کے مالک, بڑے بڑے فارم ہاؤسز کے مالک کو دیکھیں گے تو آپ کو اگر اچھا خاصا گھر میسر ہے پھر بھی آپ, لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ جو روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پہ سوتا ہے اور اس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں, گرمی سے بچنے کے لیے اس کو سر چھپانے کا, تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو یہ اس رویے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے, یہ اس رویے کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے. اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں کہ آپ جدوجہد نہ کریں, آپ اللہ سے دعا نہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ وصلی اللہ من, اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. آپ علم میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی دعا کریں, اپنی کوشش کریں, جدوجہد کریں, اللہ سے رزق کی وسعت کا, صحت کا, ان چیزوں کا سوال ضرور کریں, لیکن اطمینان رکھیں اور جو کچھ حاصل ہے اس پر بھی شکر کریں. اور شکر کریں گے, فرمایا والا ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے اللہ اور دے گا. لیکن اگر ناشکری پیدا ہو جائے تو آپ کی جدوجہد اور کاوش بھی متاثر ہوگی, اور آپ کے اندر ناشکری اور کفر, جو شکر کے مقابلے میں کفر ہے, وہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. اس لیے جو کچھ اللہ نے دیا ہے, آپ کسی کو دیکھیں اس کو فلاں نعمت ہے تو آپ سوچیں اللہ نے مجھے اس کے مقابلے میں دوسری کئی نعمتیں دے رکھی. کتنے لوگ بظاہر ان کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑی نعمتوں میں ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی. اب ہماری توجہ کبھی اس طرف نہیں گئی ان کے کہ جو ان کی محرومی تھی. مطمئن شخص تو خودکشی نہیں کرتا نا. تو اس لیے اللہ کے دیے پر راضی ہونا چاہیے, اور بہتر کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اپنی خوش قسمتی کے لیے, دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے, اور جو بھی جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے کوشش جدوجہد آپ کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. تیسری بات فرمائی واحسن الی جارک. دیکھیں یہ سارے امر کے سیغے ہیں. احسن, احسان کر, بھلا کر. احسان کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوب کر دینا. احسان, کسی چیز کو خوب بنا دینا. تو حقوق اللہ, حقوق العباد کو جب آپ اچھے طریقے سے اس طرح ادا کریں کہ ان میں کوئی کمی نہ رہے, آپ اپنی بساط کے اندر رہتے ہوئے, تو اس کو احسان کہتے ہیں. کسی کو حق سے بڑھ کر دینا. احسن الی جارکا, پڑوسی سے بھلائی کر, احسان کر. تکن مسلمہ, تو مسلمان ہو جائے گا, خود بھی سلامتی میں ہوگا, کامل مسلمان ہو جائے گا. ولا واحب للناس, دیکھیں احسن الی جارک, اور پڑوسی سے احسان کر. جاری کا دیکھو, جارا ہو جاری کا, الی جاری کا تکن مسلمان, تو مسلمان ہو جائے گا.
اور چوتھی بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، اور تو پسند کر لوگوں کے لیے ما وہ چیز تحب لنفسی کا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، تکن مؤمنا، تو مومن ہو جائے گا۔ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، وہ احبا، اور تو پسند کر لوگوں کے لیے ما وہ چیز تحب جو پسند کرتا ہے لنفسی کا، تیرے نفس کے لیے، تیری ذات کے لیے، تکن مؤمنا، تو مومن ہو جائے گا۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری عزت نفس مجروح نہ ہو، ہمارا حق کوئی غصب نہ کرے، ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ہمارا مال نہ لوٹا جائے۔ جو رویے، جو معاملات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے پسند کریں، ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، ہم مومن بن جائیں گے۔ کتنے سادہ الفاظ، کتنے مختصر الفاظ ہیں، اور انہی کو جامع کلمات کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات ہیں، الفاظ مختصر ہیں، سادہ ہیں، ایک کسان سے لے کے بڑا فلاسفر سمجھ سکتا ہے، لیکن ان میں معنی، مطالب اور فوائد کے خزانے دفن ہیں۔ اپنے لیے جو تو پسند کرتا ہے وہاں احبا، اور تو پسند کر لوگوں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مومن ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کر، ولا تکثر، الضحک، اور نہ ہنسا کر زیادہ، ضحک یضحک ضحک، زیادہ نہ ہنسا کر، کیوں؟ فإن کثرت الضحک، زیادہ ہنسنا تم مردہ کر دیتا ہے القلب، ہر وقت ہنسی مذاق، ہر وقت کھیل کود، ان کے اندر مشغول رہنا، دنیا کے عبرت کے مواقع کو نہ دیکھنا، تو یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل میں حکمت، دانائی اور وہ چیزیں نہیں اگتی۔ جس طرح مردہ زمین کے اندر اچھے پھل نہیں اگتے، اس کے اندر کھیتی نہیں اگائی جا سکتی، اسی طرح جو ہر وقت لعب و لہب کے اندر، ہنسی مذاق کے اندر، اس کے اندر جو دل مشغول ہو، اس میں حکمت، دانائی، فراست، فہم اور اس کی فصلیں نہیں اگا کرتی۔ فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اصلح لی دینی، اللہم، یہ اللہم، یہ جو ہمہ آخر میں لگایا جاتا ہے نا، یہ شروع میں عام طور پہ جب کسی کو پکارتے ہیں تو یا کہتے ہیں، لیکن یا اس میں ایک تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یا اس میں اشارہ یہ جو پکارا جاتا ہے حرف ندا ہے، یہ یا حرف ندا بعید کے لیے ہے کہ جو تھوڑا سا دور ہو اس کو یا فلاں کہتے ہیں، اور جو قریب ہو اس کو اے کہتے ہیں، حمزہ کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ کو جب بلایا جاتا ہے تو اللہ شارک سے قریب ہے، تو اپنی وہ مراد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی ذات تو متوجہ ہی ہے، اس لیے اللہم کہتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اے اللہ، کیا؟ اصلح، صلاح یصلح سے اصلح، اصلح درست کر دے، سنوار دے، سنوار دے، درست کر دے، لی، اصلح لی، تو میرے لیے، لی میرے لیے، دینی، اے اللہ تو میرے لیے میرے دین کو، دین ہی دیکھیں وہی یا ضمیر جو کہی تھی آپ کو متصل ملتی ہے، یہاں بھی حرف جار کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اے اللہ تو میرے لیے سنوار دے میرے دین کو، الذی، وہ دین، ہوا عصمت امری، جو میرے معاملے کا محافظ ہے۔ عصمت امری، عصمت مضاف، امر مضاف الیہ اور آگے یا ضمیر کے لیے مضاف، الذی، وہ، ہوا عصمت امری، جو میرے معاملے کا محافظ ہے، جو میری معاملات کی حفاظت کا باعث ہے، دنیا میں بھی معاملات کی حفاظت کا باعث ہے، آخرت میں بھی حفاظت کا باعث ہے۔ اے اللہ
میرے لیے میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کی عصمت حفاظت، عاصمہ یاسمہ بچانے کو کہتے ہیں، عاصم معصوم، جو میرے معاملے کی کہا جاتا نا عزت و عصمت کی حفاظت، جی جو میرے معاملے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے لیے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات وَأَصْلِحْ لِي، یہ اسی طرح اصلح لی دنیا میری دنیا کو بھی سنوار دے، التی فیہا معاشی، دین مذکر ہے، الذی، دنیا مؤنث ہے، التی اس میں موصول ہیں، یہ دونوں اس میں اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں نا کہ جو ایک خاص چیز کی تعین اور تقید کرتے ہیں، اور جو ما بعد صلہ ہوتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتا آگے۔ التی فیہا، وہ دنیا جس میں معاشی میرا گزر بسر ہے، جس میں میری گزران ہے، معاش گزر بسر کرنے کو کہتے ہیں، اسباب معاش، معاشی میری معیشت ہے، میری گزران ہے، جہاں پہ میں زندگی بسر کرتا ہوں، اسباب معاش اختیار کرتا ہوں، زندہ رہتا ہوں۔ دوسری بات۔ تیسری اصلح لی وَأَصْلِحْ لِي آخرتی میری آخرت، التی وہ آخرت، الیہا، دیکھیں الیہا معادی، معاد کہتے ہیں عادہ یعود لوٹنے کی جگہ کو، معاد لوٹنے کی جگہ، مبدا معاد یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، مبدا معاد، مبدا کہاں سے شروع ہوا کہاں جا کے ختم ہونا ہے، کہاں لوٹنا ہے، معادی جہاں میں نے لوٹ کے جانا ہے، عادہ یعود سے، عادہ یعود لوٹنے سے معاد ہے، اس میں ظرف ہے، معاد اور مواد ہو تو پھر وہ مفعول بن جاتا ہے، معادی جس کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔ دیکھیں دنیا بھی کے شروع میں بھی ایک لفظ ہے الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، الحیات الاخرہ بعد والی زندگی، ٹھیک ہے، میرے لیے دنیا کی زندگی کو سنوار دے جہاں میری گزران ہے، اور آخرت کی زندگی کو سنوار دے جس کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔ اس کے بعد وَإِجْعَلْ بنا دے، اجعل جعل یجعل بنانا، جاعل بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِجْعَلْ الْحَيَاةَ اور میری زندگی کو بنا دے، الحیات زندگی کو بنا دے، زیادتاً زیادتی کا ذریعہ، زیادتاً زیادتی کا ذریعہ، فی کل خیر ہر بلائی میں، میری زندگی کو ہر بلائی میں زیادتی کا ذریعہ بنا، وَجْعَلِ الْمَوْتَ موت بھی ظاہر آنی ہے تو اجعل الموت اور موت کو تو بنا دے میرے لیے، موت کو کیا بنا، راحتاً میرے لیے راحت بنا دے، کس سے، من کل شر، اور میری موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنانا، کہ موت آئے تو ہر شر سے ہر برائی سے مجھے راحت میسر آ جائے۔ یہ دعائیں ہیں کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور امت کو تعلیم کی۔ اب ہم وہ قصے کی طرف جاتے ہیں جو ایک منتخب قصہ ہے۔ کہتے ہیں کانا یسکنو، کانا تھا، یسکنو رہتا، سکنا یسکنو، یسکنو فی قریۃ من القریٰ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فی قریۃ من القریٰ، کانا یسکنو فی قریۃ من القریٰ، بستیوں میں سے کسی بستی میں رہتا تھا۔ دیکھو یسکنو تو ہو گیا، لیکن ابھی یہ تو متعلق فعل ہیں، فاعل نہیں آیا، کون رہتا تھا، شاب صالح، شاب صالح، دیکھو موصوف صفت مل کے تو اس کا فاعل ہو گیا۔ کانا یسکنو یہ فعل مضارع ہے، لیکن کانا شروع میں لا کے تو ماضی استمراری ہو گیا، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ بستیوں میں سے کسی بستی میں نیک نوجوان رہتا تھا، موصوف صفت، شاب صالح موصوف صفت، نیک نوجوان رہتا تھا۔
بستیوں میں سے کسی بستی میں ایک نیک نوجوان رہتا تھا. وَكَانَ فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ اور تھا فی هذه القریہ اس بستی میں. هذه القریہ دیکھو اس میں اشارہ مشار الیہ. اس بستی میں تھا کیا تھا؟ شجرۃ عجیبۃ. دیکھو شجرۃ موصوف اور عجیبۃ مل کے تو خبر, اور یہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر. جی وَكَانَ فِي هَذِهِ الْخَبْرِيَّةِ یہ جو کانا کا اسم بعد میں ہو جائے گا اور یہ خبر اس سے پہلے ہو جائے گی جار مجرور میں. اور اس بستی میں ایک عجیب و غریب درخت تھا. کانا کا اسم خبر سے مؤخر ہو سکتا ہے جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ٹھیک ہے. اور اس بستی میں ایک عجیب درخت تھا. وَكَانَتْ اور تھی, اور کانت اور تھی, تنصب فعل مضارع مجھول منصوب کی جاتی ہے. وَكَانَتْ تُنْصَبُ إِلَيْهِ اور اس کی طرف منصوب کی جاتی تھی. الیہ کیا منصوب کی جاتی تھی؟ بعض الاخبار خبریں باتیں, الخاطئہ غلط, خاطئۃ بعض الاخبار الخاطئۃ. الاخبار بعض کی وجہ سے یہ موصوف صفت ہے لیکن دونوں مجرور ہو گئے. اور اس کی طرف بعض غلط خبریں منسوب کی جاتی تھی. اس درخت کے لیے جس طرح کی حکایتیں منسوب کی جاتی ہیں, یہ ایسا درخت ہے ویسا درخت ہے وغیرہ وغیرہ. وَلِهَذَا ظَنَّ النَّاسُ وَلِهَذَا دیکھیں یہ اردو میں ہوتا نا لہذا, یہ وہی ہے وَلِهَذَا اور اس لیے, لی کے لیے, ہذا اس لیے, ظَنَّ النَّاسُ لوگوں نے گمان کیا. ظَنَّ فعل گمان کیا, الناس لوگوں نے, کیا لوگوں نے گمان کیا؟ انہا شجرۃ مبارکۃ کہ بے شک وہ ہاضمیر درخت کی طرف ہے. شجرۃ یہ وہی موصوف صفت مبارکۃ, اس لیے لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی بھاری درخت ہے, کوئی مبارک برکت والا درخت ہے, اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے, اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اس سے. تو شروع میں تو یہ تھا, لیکن کیا ہوا؟ وَمَا مُرُورِ وَمَا اور ما مرور الایام اور دن مرور گزرنے کو, مر رہا ہے مرور سے مرور الایام مضاف ہے, اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اخذ بعض الناس بعض لوگ شروع ہو گئے, کیا کرنا شروع ہو گئے؟ یعبدو عبادت کرنے لگے, تلک الشجرہ اس درخت کی. اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی, اس درخت کی عبادت شروع کر دی. اب فغضب الشاب فاپس غضب یغضب سے فاپس غضب الشاب غضب الشاب علی ھذا الشرک نوجوان غصہ ہو گیا علی ھذا الشرک. یہ جو نوجوان صالح رہتا تھا ھذا الشرک اس شرک پر, علی ھذا الشرک اس شرک پر نوجوان کو غصہ آ گیا. پس اس شرک پر نوجوان کو غصہ آ گیا. وعزم ماضی کا صیغہ عزم یعزم, وعزم اور اس نے عزم کر لیا, ان یہ کہ یقطع قطع یقطع کہ وہ کاٹ لے گا, هذه الشجرۃ یقطع الشجرۃ هذه الشجرہ کہہ سکتے ہیں, ویسا شجرہ کہ اس درخت کو کاٹ لے گا, الشجرۃ مفعول واقع ہو رہا ہے. اور عزم کر لیا کہ اس درخت کو, اور اس نے اس درخت کے کاٹنے کا پختہ ارادہ کر لیا. فاخذ فأسه فاپس اخذا اس نے لے لیا, اخذا کیا فأس کہتے ہیں کلاڑے کو, ہو ضمیر مفعول, فاخذ فأسه اس نے لے لیا, فاسه مضاف مل کے تو مفعول, اس نے اپنا کلاڑا لے لیا.
وذهب الى تلك الشجرة، اور اس درخت کی ذهب چلا گیا، چل پڑا، الى تلك الشجرة، اس درخت کی طرف، لی تاکہ یقطعها، اس کو کاٹ لے. وذهب الى تلك الشجرة، اس درخت کی طرف چل پڑا، لیقطعها، تاکہ اس کو کاٹ لے، اس کو کاٹنے کے لیے چل پڑا. وفی الطریق، اور راستے میں، وفی الطریق، طریق راستے کو کہتے ہیں. ظاہر ہو گیا، نمودار ہو گیا کیا، امامہ، اس کے آگے، امام آپ نے پڑھا تھا، الشیطان، اس کے آگے الشیطان ظاہر ہو گیا. وقال لہ، اور اسے کہا، اس نوجوان سے وہ شیطان کہنے لگا، ایھا الشاب، اے نوجوان، ایھا الشاب، الی این انت ذاہب، الی طرف، این کہاں، انت تو، ذاہب جانے والا ہے. دیکھو ذہب یذهب ذاہب، اس میں فاعل تو جانے والا ہے. کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ شیطان اسے کہنے لگا، شیطان راستے میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ قال، نوجوان نے کہا، الی هذه الشجرہ، اس درخت کی طرف جا رہا ہوں. قال وماذا تعمل عند الشجرہ، ماذا کیا کچھ، کیا ماذا کیا کچھ، تعمل تو کرے گا، عند الشجرہ. کہنے لگا ماذا کیا کچھ، تعمل تو کرتا ہے یا کرے گا، ماذا تعمل عند الشجرہ، تو درخت کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ نوجوان نے کہا اقطعوها. کالا، اس نے کہا اقطعو، نقطعو، میں نے کہا تھا نا اقطعوها، یہ اس کی مفعول، میں اس کو کاٹوں گا. کالا ولیما، اس نے کہا کیوں کاٹو گے؟ کالا لأن بعض الناس یعبدوها، کیونکہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، ویشرکوا باللہ، اور اللہ سے شرک کرتے ہیں، بسبب ہاں، اس درخواست میں اسی کی طرف، درخت کی طرف لوٹ رہی ہے بار بار، اس کی وجہ سے لوگ، اس کے سبب سے لوگ اللہ سے شریک ٹھہراتے ہیں. اب یہ نوجوان جب یہ بات کر رہا تھا، قال الشاب ھذا الکلام، نوجوان نے یہ بات کی، یہ گفتگو کی، وہو صادق النیہ، وہو صادق النیہ، نیت کا سچا تھا وہ، صادق النیتی، ضام ضاف الیہ، وہ نیت کا سچا تھا. نوجوان نے بات کی، نیت کا سچا تھا. فی العمل، اپنے عمل میں، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، وہ اپنے عمل میں اللہ کے لیے نیت میں سچا تھا. فقال شیطان، شیطان اسے کہنے لگا، لا تصلوا الیہا، تو اس کی طرف نہیں پہنچ سکتا. لا تصلوا، تو وصلہ یصلوا سے لا تصلوا، دیکھو وصلہ، وصلہ سے تصلوا، لا تصلوا، تو نہیں پہنچ سکتا، الیہا، اس کی طرف تو پہنچ ہی نہیں سکتا. وانا امنعو، میں روکوں گا، کا تجھ کو، منہا، اس سے، میں تجھے اس کے پاس جانے سے روکوں گا، میں تجھے درخت کی طرف نہیں جانے دوں گا. یہ کہہ کے شیطان نے کیا کیا، وَأَخَذَ بِرَقَبَةِ الشَّابِ، نوجوان کو کے گردن سے اس کو پکڑ لیا. فَغَضِبَ الشَّابُ، نوجوان کو بھی غضب الشَّابُ، نوجوان کو غصہ آ گیا. وَأَمْسَكَ الشَّيْطَانُ، أَمْسَكَ يُمْسِكُ إِمْسَاكَ، پکڑنے کو کہتے ہیں، اس نے پکڑا شیطان کو. وَرَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ، رَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ، رَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ، اس کو زمین پر پٹخ دیا، اس کو پھینک دیا، زمین پر پٹخ دیا. وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، صدر سینے کو کہتے ہیں، جلسہ بیٹھ گیا، عَلَى صَدْرِهِ، اس کے سینے پر. نوجوان نے اس کو پٹخا زمین پر، اسے. وَاقْتَرَبَتْ رُوحُهُ أَن تَخْرُجَ، اقتربت، قریب ہو گیا، روحُهُ، اس کی روح، ان تخرج، نکل جائے، اس کی روح نکلنے والی ہو گئی. جو بھی شیطان اس کے پاس آیا، شیطان کا شیطنگڑا نمائندہ، تو اس کی روح نکلنے والی ہو گئی. فَصَارَ الشَّيْطَانُ يَطْلُبُ، پس سارا یسیر، پس سارا شروع ہو گیا، الشیطان، شیطان، یطلب، مانگنے لگا. شیطان جو ہے نوجوان سے العطف والرحمہ، اس سے مہربانی اور شفقت کا مطالبہ کرنے لگا، چھوڑ دو، معاف کر دو جی. وَيُكَلِّمُهُ، اور اس سے کلام کرنے لگا، بِكَلَامٍ لَيِّنٍ، نرمی سے، لین، نرم کلام کرنے لگا، نرمی سے گفتگو کرنے لگا، چھوڑ دیں، معاف کر دیں یہ. وَيَرْجُو مِنْهُ عَفْوَهُ، یرجو، رجا، یرجو کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، اور اس سے اس کی معافی کا خواستگار ہو گیا، اس سے اس کی معافی طلب کرنے لگا.
حتی رحمہ الشاب و ترکہ، رحمہ اس کو چھوڑ دیا. دیکھیں یہاں تک کہ رحمہ الشاب، رحم کر لیا اس پر. رحمہ کا فاعل شاب ہے، ہو ضمیر مفعول ہے. و ترکہ، اس کے اندر ہوا ضمیر یہ شاب کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کو چھوڑ دیا، اور یہ جو ہوا ضمیر دوسری ہے یہ مفعول ہے. اس پر نوجوان نے رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا. وَهُنَا قَامَ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لِلشَّابِ، یہاں پر شیطان کھڑا ہوا اور نوجوان سے کہنے لگا یا سیدی، اے میرے سردار، یا سیدی، انا لا اریدو، میں نہیں ارادہ کرتا، لا اریدو میں نہیں ارادہ کرتا، ان امنعک من قطع الشجرہ کہ تجھے درخت کے کاٹنے سے روکوں، ولیکن لیکن فقط، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، فقط میں یہ چاہتا ہوں، فقط اتنی بات ہے جی، فقط، فقط، ولیکن فقط اریدو لیکن یہ چاہتا ہوں، ان تترکوہا، ان تترکہا، ان تترو، ان کی وجہ سے تترکا کاف، چونکہ ان لن کے اذن یہ فعل مضارع پہ داخل ہو جائیں تو اس کو منصوب بنا دیتے ہیں. ان تترکہا کہ تو اس کو چھوڑ دے، لیومن او یومین، ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے. میں تجھے اس کو کاٹنے سے روکنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں کہ صرف تو 1 دن یا 2 دن اس درخت کو چھوڑ دے. کیوں؟ لِأَنَّ لِي فِيهَا مطلب، مجھے اس پہ کوئی مطلب ہے، مجھے اس سے کچھ مطلب ہے. لِأَنَّ کیونکہ لی فیہا میرے لیے، مجھے فیہا اس درخت میں مطلب کوئی مطلب ہے، مجھے اس میں کوئی مطلب ہے، کوئی کام ہے، اس لیے تم 2 دن چھوڑ دو. فَإِذَا مطلب ہی جب میرا مطلب پورا ہو جائے گا، فَلَكَ أَن تَفْعَلَ مَا تُرِيدُ تو تجھے اجازت ہوگی، تیرے لیے جائز ہوگا، ان تفعلا کہ تو کرے، ما تُرِيدُ جو تو ارادہ رکھتا ہے، یریدو، تُرِيدُ، اُرِيدُ، نُرِيدُ. وَأَنْتَ أَحْسَنْتَ اور تو نے احسان کیا، اِلَيَّ الآن، وَأَنْتَ أَحْسَنْتَ إِلَيَّ الآن. وَأَنْتَ اور تو نے، أَحْسَنْتَ احسان کیا، الیہ مجھے، میرے اوپر، الآن اس گھڑی، ابھی، اور تو نے مجھ پر احسان کیا ابھی. ورحمت اور رحمت تو نے رحم کر دیا، نی میرے اوپر، تو نے مجھ پر رحم کیا، شفقت کی، چھوڑ دیا. فَإِذَا أَحْسَنْتَ إِلَيَّ مَرَّةً ثَانِيَةً فَإِذَا پس جب تو أَحْسَنْتَ إِلَيَّ میرے اوپر، میرے ساتھ بھلائی کر دے، مرتن ثانیتن دوسری مرتبہ، مرتن مرتبہ، ثانیتن تترک لی ھذی الشجرہ پس جب تو احسان کرے گا میرے اوپر دوسری مرتبہ اور تو چھوڑ دے گا، لی میرے لیے، ھذی الشجرہ اس درخت کو، تو کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ اوتی کا میں تجھے دوں گا، اوتی کا میں تجھے دوں گا، مقابلہ کل یومن ہر دن کے بدلے، مقابلے میں، ہر دن کے مقابلے میں تجھے دوں گا، اوتی میں تجھے دوں گا، کا تجھ کو، مقابلہ کل یومن ہر دن کے بدلے، 100 روبیۃ ہر دن کے بدلے میں تجھے 100 روپیہ دوں گا. فقبل الشاب قبول کر لیا شاب نے، قبل یقبل قبول کر لیا شاب نے، نوجوان نے. وقال فی نفسہ وقال اور اس نے کہا نوجوان نے، فی نفسہ دل میں، اپنے دل میں کہا یعنی سوچا، اور اپنے دل میں کہا یعنی دل میں سوچا، اقطع ھذی الشجرہ میں اس درخت کو کاٹ لوں گا، بعد ان اخذا بعد اس کے کہ میں لے لوں گا، عدۃ المیات من الروبیات کئی 100 روپیہ لے کے تو درخت کو بھی کاٹ لوں گا. واتفقا اتفاق کر لیا، الشاب شاب نے، نوجوان نے، شاب نوجوان کو کہتے ہیں، ما شیطانی شیطان کے ساتھ، الا ترک الشجرہ کہ وہ چھوڑ دے گا درخت کو، لعدۃ ایام بہت سے دنوں کے لیے، ولیکن بشرط لیکن ایک شرط کہی کہ ان یاخذ منہ روبیۃ 100 روبیۃ کہ اس سے 100 روپیہ لے گا. میاں کے بعد جو بھی دیکھیں، یہ جو اس وقت بتانا بھول گیا تھا میں، میات یوں بھی لکھا جاتا اور میاں، اور اس کے بعد جو معدود ہوتا ہے وہ ایک تو واحد ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. دیکھیں روبیۃ
واحد ہوگا اور مجرور، الف کے بعد بھی اسی طرح، الف شہرن وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، الف کے بعد 100 روپیہ لے گا اور چھوڑ دے گا ہر دن کے بدلے میں۔ وَذَهَبَ كُلٌّ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّابُ فِي طَرِيقِهِ، اور وَأَخَذَ وَذَهَبَ چلا گیا، کل ہر ایک، من الشیطان شیطان، والشاب نوجوان، فی طریقے اپنے، ہر ایک اپنی راہ پہ چل پڑا، ہر ایک نے اپنی اپنی راہ لی، شیطان اور نوجوان ہر ایک نے اپنی اپنی راہ لی، دونوں اپنے اپنے چل پڑے۔ وفی یوم الثانی، دوسرے دن، جا شیطان، جا شیطان آ گیا، الی منزل شاب، نوجوان کے گھر کی طرف، منزل شاب دوسرے دن نوجوان کے گھر کی طرف وہ آ گیا، الی منزل شاب، شیطان اس کے گھر آیا، وہ آتا ہوں میں روبیہ 100 روپیہ کا، یہ لو 100 روپیہ۔ ففرح الشاب، نوجوان خوش ہو گیا اس کے ساتھ، وانفق منہ علی نفسہ، اور اس نے اس 100 روپے میں سے اپنے اوپر خرچ کیا، علی نفسی، و امی ماں پر خرچ کیا، اشترا لحمن، گوشت خریدا، لحم گوشت، لحمن اللحم گوشت کہتے ہیں، لحمن طریہ گوشت خریدا، اور سمن، سمن گھی کو کہتے ہیں، یوں لکھا جاتا ہے سمن، یاد رکھیں سمن فارسی میں کہا جاتا ہے شاید یاسمین چنبیلی کے پھول کو، عربی میں سمن گھی کو کہا جاتا ہے، گھی خریدا، خبز روٹی خریدی، فاکہتن پھل پڑ، یہ ساری چیزیں خریدی۔ وفی یوم الثالث، تیسرا دن، الیوم الثالث تیسرا دن، جا شیطان بالمیہ ثانیہ، دوسرا 100 لے کے آ گیا، فاشترى الشاب ثیاب لنفسہ و امہ، اس نے پھر دوسرے دن کپڑے خریدے اپنے لیے ماں کے لیے، ومرت الایام، مرت الایام، دن گزرتے گئے، مرت الایام، دن گزرتے گئے، وکثرت الروبیات، الروبیات ڈالر بڑھ گئے، روپے کافی ہو گئے، کثرت روبیات۔ وَنَسِيَ الشَّابُ الشَّجَرَةَ، نوجوان درخت کو بھول ہی گیا، فراموش کر گیا اس نے، وَانشَغَلَ، اور وہ مشغول ہو گیا، انشغل مشغول ہو گیا، پڑ گیا، لذات میں مشغول ہو گیا، لذات میں منہمک ہو گیا۔ لیکن اچانک کیا ہوا، ڈالر آنا بند ہو گئے، یہ جتنے شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ کام نکال کے تو ڈالر بند جی۔ وفی یومن، اچانک ایک دن، غاب الشیطان، شیطان غائب ہو گیا، وانقطعت، انقطعت، اور کٹ گئے، الروبیات بند ہو گئے، رابطہ منقطع سنا ہوا، یہ وہی ہے رابطہ کا، روپے آنا بند ہو گئے، روبیات آنا بند ہو گئے۔ وانتظر الشاب طول النہار، پورا دن نوجوان دیکھتا رہا، وما حضر الشیطان، شیطان نہیں آیا۔ وہکذا مر الیوم الثانی، دوسرا دن گزرا، والثالث تیسرا دن گزرا، والرابع چوتھا دن گزرا، ولا حضر الشیطان، شیطان نہیں آیا۔ ولا حصل الشاب علی الروبیات، اور نوجوان کو روپے بھی نہیں ملے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاک من الانتظار، حتیٰ یہاں تک کہ ذاک وہ تنگ ہو گیا نوجوان، من الانتظار، یہ انتظر ینتظر باب افتعال، انتظار اردو میں استعمال، یہاں تک کہ وہ انتظار سے تنگ ہو گیا۔ وغضب، اور اس کو غصہ آ گیا، وہنا تذکر الشجرہ، اب اس کو تذکر پھر سے یاد آ گیا درخت، مرتن ثانیتن، دوسری مرتبہ، وقام، اور وہ کھڑا ہوگا، یرید، ارادہ کرتے ہوئے، ان یقطع، کہ اس کو کاٹے گا، فحملا، اس نے اٹھا لیا، فأسہ، پہلے آپ نے پڑھا تھا اس نے اپنا کلاڑا اٹھایا، وفی الطریق، اور راستے میں، ظہرہ، پھر ظاہر ہو گیا، نمودار ہو گیا، امامہ شیطان، شیطان اس کے، مرتن ثانیتن، دوسری مرتبہ، وقال لہ، اور پوچھنے لگا، الان این تذهب، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قال الشاب، اس نے کہا، انا ذاہب، میں جا رہا ہوں الی تلک انا ذاہب لقطع الشجرہ، وہ درخت کو کاٹنے کے لیے، کیوں؟ لأنک قطعت الروبیات انی، تو نے مجھے پیسے دینے بند کر دی۔ قال الشیطان لا تصل الی ہناک، وہاں اب نہیں جا سکتے، وانا امنعک من الذهاب الى الشجرة، میں تجھے درخت کی طرف جانے سے روکوں گا۔ فامسک برقب الشاب، نوجوان کو گردن سے پکڑا، ورفعہ، رفع یرفع، اوپر اٹھایا، ورماہ علی الارض، اور اس کو، نوجوان کو اس نے زمین پر پٹخ دیا، وجلس، اور شیطان بیٹھ گیا، علی صدرہ، اس نوجوان کے سینے پر، حتیٰ، یہاں تک، اقتربت روحہ، قریب ہو گئی کہ اس کی روح، اس کی قریب ہو گئی روح، آئیں جی، تخرجا،
یہاں تک کہ اس کی روح نکلنا شروع ہو گئی. فصار الشاب یعتذر الی الشیطان، نوجوان نے اعتذر یعتذر معذرت شروع کر دی اس سے، یعتذر الی الشیطان، نوجوان نے شیطان سے معذرت شروع کر دی کہ معاف کر دو، چھوڑ دو. حتی قبل الشیطان عذرہ، شیطان نے اس کی معذرت عذر قبول کر دیا، ولیکن بشرط، لیکن اب شیطان نے کہا میری شرط ہے، ان یذهب الی الشجرہ، کہ وہ جائے اس درخت کی طرف، ویفعل مثل الناس، جو کچھ لوگ کرتے ہیں تم بھی وہی کچھ کرو گے. فقبل الشاب ھذا الشرط، نوجوان نے شرط کو قبول کر دیا. وبعد ان ترکہ الشیطان، بعد اس کے کہ شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. نوجوان نے اسے پوچھا، سالہ النوجوان، سالہ الشاب، نوجوان نے اسے پوچھا، کیف استطعت ان تغلبنی، کیف استطعت، کیسے تجھے استطاعت ہوئی، کیسے تجھے مقدرت ہوئی، ان تغلبنی، کہ تو مجھ پر غالب آ گیا. وصرت فی یدک مثل الریشہ، ریشہ کہتے ہیں یہ پر نہیں ہوتا، ریشہ ایک جس طرح پر ہوتا ہے نا یہ کسی پرندے کا، میں تیرے ہاتھ میں ایسے ہو گیا جیسے پر. فقال الشیطان، شیطان نے اسے کہا، کنتا، تھا تو، فی المرۃ الاولی، پہلی مرتبہ، تعملو، عمل کر رہا، لوجہ اللہ، فقط صرف اللہ کے لیے، پہلی مرتبہ تو کام کر رہا تھا. فمنعک اللہ، فمنحک، منح یمنح کا مطلب ہوتا ہے انعام کے طور پر دینا. پس منح، یہ بلکہ میم یوں لکھ لیتا ہوں، منح کا، تجھے دے دیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے تجھے انعام کے طور پر دی تھی وہ قوت. لیکن فی المرۃ الثانیہ، دوسری مرتبہ، کنت تعمل لوجہ الربیہ، دوسری مرتبہ تو نکلا پیسوں کے لیے، ربیات کے لیے. فاخذ اللہ منک تلک، وہ اللہ نے اپنی قوت تجھ سے لے لی. وترکک، تجھے چھوڑ دیا. فغلبتک، پس غلبت کا، میں تجھ پر غالب آ گیا. فخجل الشاب، شرمندہ ہو گیا نوجوان. ونکس رأسہ، سر کو جھکا دیا. وعرف، اور اس کو پتہ چل گیا، ان الاخلاص للہ، کہ اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے لیے نیت کو خالص کرنا، عمل کو خالص کرنا، کانا سبب قوتی، اس کی قوت کا سبب تھا، وغلبتہ، اور اس کی غلبے کا سبب تھا، علی الشیطان، شیطان پر. وہزیمت، ہزیمت ہم بھی شکست کو کہتے ہیں، وہزیمتہ، اس کی ہزیمت نوجوان کی، امام الشیطان، زامزہ فعل اور مزامزہ فعل پھر دوبارہ، کانا بسبب رجوعی ہی، اس کی جو ہزیمت و شکست تھی وہ اس رجوع کے سبب تھی جو اس اخلاص سے اس نے اختیار کیا، اور اس کی ہزیمت شیطان کے مقابلے میں اس اخلاص سے رجوع کی وجہ سے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.